جاپان کا ویزا ریفیوز کیوں ہوتا ہے؟ دہلی کے 70 کیسز لوکل جو کہ واک ان ٹورسٹ اپنے بہاف پہ اپلیکینٹ اپلائی کرتے ہیں، 99% ریفیوزل ریٹ ہے۔ 3 چیزیں بتاؤں گا جس کی بنا پر ویزا 100% بوسٹ ہوتا ہے، اینڈ اگر آپ تھرڈ ون چیز جان لیتے ہیں تو آپ کو ویزا لینے سے کوئی ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا ویزا کنسلٹ۔ اچھا، جو بات کریں گے جاپان کا ویزا، دہلی کے جو ویزا فائل ہو رہے ہیں پہلے بیفور یہ جو ایک پالیسی انہوں نے اپنائی ہے، دہلی کی 100 اپلیکیشن سبمٹ ہو رہی ہے، جس میں 70 جو کیسز ہیں وہ واک ان کے سبمٹ ہو رہے ہیں، اور 30 جو ہے فیملی ریونین وزٹ بزنس اینڈ دین ہو رہے ہیں اسٹوڈنٹ کے۔ اب جو 70 سبمٹ ہو رہے ہیں ان میں 99% جو ہے ریفیوزل ریٹ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ان میں جو 3 چیزیں میں بتاؤں گا، اگر ان 3 چیزوں پہ آپ ورک کر لیں تو آپ کو ویزا لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دیکھیں جو 3 چیزیں ہیں، اس کو ویل پراپر اینڈ پروفیشنل وے سے اگر مینٹین کیا جائے اور دین ویزا فائل کی جائے تو ویزا آپ کا ہے۔ دیٹس ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ جو کہ مانگتی ہے ایمبیسی، وہ میں آپ کو ابھی یہاں پہ ایکسپلین کروں گا، جس میں فرسٹ پریورٹی آپ نے بینک سٹیٹمنٹ کو دینی ہے، جو آپ کے ویزا ریشو کو 60% تک بوسٹ کر سکتا ہے، 60% جو کہ ویزا کی ہاف ریشو سے بھی ابو ہوتا ہے۔ اب بینک سٹیٹمنٹ اتنی میٹر کیوں کرتی ہے، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایز اے پروفیشنسی جو آپ کا ایز اے فائنینشیل مینز جو آپ نے شو کرنے ہوتے، ٹائی شو کرنے ہوتے اپنی پروفیشنسی کے لیے، یہ جو ویل ناؤن کنسیڈر کیا جاتے ہیں ایمبیسی میں، اس کو آپ کس حد تک شو کر سکتے ہیں کہ آپ کی اتنی بینک سٹیٹمنٹ ہو دین آپ ویزا کے لیے ایلیجیبل ہے۔ دیکھیں سنگل اپلیکینٹ کے لیے 17 لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ بہت بہترین ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہے واقعی اگر جو ٹورسٹ ویزا اپلائی کر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، بٹ یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ نے یہی کرنی ہے۔ اگر آپ کا بزنس ہائی لیول پہ ہے، اگر آپ کی جاب ہائی فائی ہے، دین آپ کو اپنے انکم کے بجٹ کے مطابق اپنی بینک سٹیٹمنٹ مینٹین کر کے دین ویزا فائل کرنا چاہیے۔ اور یہ بات آپ اپنے کنسلٹنٹ یا جن سے بھی آپ کام کروا رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک ایوریجن طریقہ کار بتا دیتا ہوں جس کے مطابق آپ مینیج کریں۔ آپ نے اپنا جو کیپٹل ہے اس کو بینک سٹیٹمنٹ میں مینٹین کرنے کے لیے اپنی اینول سیونگ کو دیکھنا ہے، اس کی بنا پر دین آپ نے اپنی منتھلی سیونگ کو دیکھنا ہے، دین آپ نے اپنی پرسنل سیلری کو دیکھنا ہے، دین اپنی سٹیٹمنٹ مینٹین کر کے دین ویزا فائل کرنا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ یہی جو مانگتے ہیں ایمبیسی والے، جو ہمارے پاکستانی کلائنٹس اس چیز کو میچورٹی کے ساتھ جو اپنی فائل کو میچور وے کے ساتھ سبمٹ نہیں کروا پاتے۔ یہ 60% آپ کے ویزا کو بوسٹ کر دیتا ہے، دین آپ کو ویزا سکسیس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ، یہ فرسٹ چیز تھی اور فرسٹ پوائنٹ تھا ویزا اچیو کرنے کا۔ جو سیکنڈ چیز ہے اس میں جو آپ کا بزنس رجسٹریشن ہوتا ہے، 99% جو ریفیوزل ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں، یہی میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ جب اپنا بزنس وہاں پہ شو کرواتے ہیں، موسٹ آف دی کیسز جو اپنا بزنس ایز اے ٹائز شو کرتے ہیں کہ میرے بزنس ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں، یہ میں بزنس کرتا ہوں، تو ان کے پاس بزنس رجسٹریشن کے ڈاکومنٹ نہیں ہوتے۔ یہ بات میں آپ کو ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب وہ بزنس رجسٹر کروانے جاتے ہیں کسی لائر کے پاس یا کسی اور کے پاس، تو میں اسپیسیفک کسی پروفیشن کو نہیں کہہ رہا، میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک جنرل چیز، تو جب وہ اپنا بزنس رجسٹر کروانے جاتے ہیں فائل کرنے کے لیے، تو ان کا جو بزنس رجسٹر کرتا ہے وہ FBR کے ڈاکومنٹ بنا کے انہیں دے دیے جاتے ہیں، یہ آپ کا بزنس ہے اور یہ آپ کی ریٹرن ہے، آپ وہاں پہ لگائیں ویزا فائل کر دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا بزنس ہے تو آپ کو SCCP سے بزنس رجسٹر کروانا پڑے گا، جسے کہتے ہیں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، جو کہ ہول آف دی جو بزنس رجسٹریشن، نیم اویلیبلٹی، نیم ریزرویشن، آپ کا جو بزنس نام ہے، آپ کی جو کمپنی کا نام ہے وہ مینیج کرتی ہے، آپ کا بزنس رجسٹر کرتی ہے، وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیتی ہے، وہ آپ کا بزنس رجسٹریشن ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسٹیک یہ ہے کہ جو لوگ اپنے بزنس کے تھرو ویزا اپلائی کرتے ہیں ان کا بزنس 1 سال پرانا ہونا چاہیے، جو کہ ایگزیکٹلی ریکوائرمنٹ ہے ایمبیسی کی۔ اگر 1 سال پرانا ہے دین وہ اچھی طرح سے ایگزامائن کر پائیں گے کہ اس کی بینک سٹیٹمنٹ بھی جینوئن ہے۔ موسٹ آف دی کیسز بزنس ابھی رجسٹر ہوا ہوتا ہے، پرسوں فائل کر دیتے ہیں، اسی بنا پہ جو ویزا ریفیوز ہے وہ آپ کے 60 سے 30% تو یہ لے جاتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو کمپلیٹ کر کے دیتے ہیں تو 20% یہ آپ کو ویزا کو بوسٹ کر دے گا۔ آپ کے جو 2 چیزیں آپ کو 80% آپ کے ویزا کو بوسٹ کر دیتا ہے۔ 20% ہے جو میں نے آپ کو تھرڈ چیز کی تھی، اگر وہ آپ جان لیتے ہیں وہ آپ کے ویزا کو 100% لے جائے گا، وہ ہے چیمبر آف کامرس۔ دیکھیں چیمبر آف کامرس ایک ایسی چیز ہے جو کہ 2 کنٹری اس کو بہت پریفرنس دیتے ہیں، ایون تو دوسرے کنٹری میں یہ آپشنل ہے، بٹ یہاں پہ اس میں ایک ٹوسٹ بھی آ جاتا ہے، اور 2 کنٹری جو اس کو پریفرنس دیتے ہیں اس میں فرسٹ پہ ہے چائنا، سیکنڈ پہ ہے جاپان۔
یہ دونوں کنٹریاں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جو چیمبر آف کامرس ہے یہ آپ کی ایک لیگل اتھینٹیکیشن ہے پاکستان میں. یہ دونوں کنٹریز چیز کو بہت اچھی طرح سے مانتے ہیں، جیسے کسی کمپنی کے لیے ایک لیٹر ہیڈ پر اس کا ضروری ہوتا ہے. تو اب اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ چیمبر آف کامرس صرف بزنس والوں کے لیے نہیں، جو جاب کرتے ہیں، جو این او سی کے ساتھ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی چیمبر آف کامرس مسٹ ہے، کمپلسری ہے، وہ بھی بنوائیں، وہ بھی ساتھ لگوائیں، تو ان کو ویزا ملنے کے چانسز بہت اچھے ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ 20% یہ آپ کے ویزا کو بوسٹ کرتا ہے. یہ تینوں چیزیں مل کے آپ کے ویزا کو 100% تک لے جاتی ہے جو بوسٹ اپروول ہوتی ہے. تو اب یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. اگر تین چیزوں کو آپ اچھی طرح سے ویل مینر اینڈ سیٹسفائی کر کے اسے سبمٹ کروا دیتے ہیں. ایک ٹوسٹ اور آ جاتا ہے یہاں پہ چیمبر آف کامرس میں، لوگ کیا کرتے ہیں چیمبر آف کامرس کا کارڈ اینڈ سرٹیفکیٹ کی کاپی کر کے وہ اسے ساتھ میں لگا دیتے ہیں. ایسا نہیں آپ نے کرنا. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کا ریکومنڈیشن لیٹر بھی نکلوانا ہے، ساتھ میں وہ بھی پنچ کرنا ہے. اس بنا پر آپ کی گارنٹی بھی ان کے پاس جائے گی. یہ تین ڈاکومنٹیشن جیسے ویل مینر سے میں نے بتایا ہیں، اسی ویل مینر سے آپ کمپلیٹ کریں، دین اپنا ویزا فائل کریں. سو آئی ہوپ انشاءاللہ 100% آپ اپروول کے قریب پہنچ جائیں گے. بٹ یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پروفائل کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں. ادروائز ویسے فائل مت لگائیں، دوسروں کے کیسز کو بھی مس گائیڈ مت کریں، اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ ایسا